کہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو حالات آج پیش آ رہے ہیں یہ نئی بات تو نہیں ہے، پچھلے 70 سالوں سے وہ اس ظلم کو برداشت کر رہے ہیں، لیکن اب حد ہو گئی ہے مسلمانوں۔ مسجد اقصیٰ میں، بیت المقدس میں اسرائیلی پولیس داخل ہو کر اپنے جوتوں سمیت اور گولیوں سے مسلمانوں کو نشانہ بنانا، باضابطہ ہمیں وہاں کی جو خبریں آ رہی ہیں، لوگ نماز میں مشغول ہیں، دعاؤں میں مشغول ہیں۔ کل بڑی رات تھی وہاں پر، کل لیلۃ القدر تھی، شب قدر کے لیے وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، وہ پیچھے آمین کہنے کے لیے آ بھی جاتی ہیں۔ ان سب کو ان ظالموں نے نشانہ بنایا ہے۔ مسجد اقصیٰ خون میں نہا رہی ہے، قبلہ اول ہمارا، بیت المقدس ہمارا، آج وہاں خون کی ہولی کھیلی جا رہی۔ اب مجھے یہاں پر بات صرف اتنی کرنی ہے کہ وہ کہاں گئے سیکولر کے بھوت، وہ کہاں گئے جو انصاف اور امن و امان کی بات کرنے والے، ہیومن رائٹس کی تنظیمیں، کیا ان کے منہ میں گھی لگ گیا ہے؟ کیا ہے آج ان مسلمانوں کے خلاف جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اسرائیلیوں کی طرف سے، اس پر کوئی آواز نہیں اٹھاتا؟ یہ دہشت گردی نہیں ہے میرے عزیزو؟ آپ سمجھو پوری دنیا ایک طرفہ دہشت گردی کے لیبل کو صرف مسلمانوں پر چسپاں کرنا چاہتی ہے۔ ورلڈ کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے یہ۔ اسرائیلی حکومت کے انڈر میں اس طرح کی جو سازشیں ہو رہی ہیں، آپ سوچیں کسی بھی مذہب کے، کسی بھی دھرم کے لوگ جب عبادت میں ہوتے ہیں تو گویا کہ وہ دنیا سے کنارہ ہو کر اپنے اپنے خدا کے پاس جا رہے ہیں، یہی تو ان کا تصور ہوتا ہے۔ عبادتوں کے وقت کسی کو گولیوں کا نشانہ بنانا اور صفوں کو درہم برہم کرنا اور بچوں پر بھی گن تان لینا اور وہاں کے نوجوانوں کے سر پر جوتیاں رکھ کر کے کھڑے ہو جانا، عورتوں کے دوپٹے کھینچ لینا، یہ ہے ایک چہرہ اسرائیل کا جس کو دنیا بتانا نہیں چاہتی۔ اور وہ سب حد پار کر کے بھی امن کے مسیحا ہیں اور دہشت گرد ہم ہیں۔ وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کہتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ میرے عزیزو، اب یہ وقت قیامت کے قریب کا ہے۔ آپ دیکھو کہ تمہارا مسیحا ہے کون تمہارے لیے آواز اٹھانے والا ہے؟ تقریباً 57 ممالک اسلامی نام سے جانے جاتے ہیں، ان میں کا کوئی لیڈر سوائے ترکی یا کچھ لوگوں کے؟ یہ سارے اپنے عیاشیوں میں مصروف ہیں۔ فلسطین کے بچوں کو ایک لقمہ کھانا دینے کے لیے بھی سعودی عرب کی حکومت تیار نہیں، امارات تیار نہیں۔ یہ تو اسرائیل کے ساتھ پینگے بڑھا رہے ہیں، اسرائیل کے ساتھ معاہدے کرنے چلے ہیں، اپنی پراپرٹیاں اور اپنے ایئرپورٹ ان کو گروی دینے کے لیے چلے ہیں۔ سمجھنے کی آج ضرورت ہے، جہاں اسلامی ملک ہم سمجھ رہے ہیں، سعودی ہو یا امارات ہو یا بحرین ہو یا قطر ہو، یہ تمام ممالک، ان سب کی نہ جانے کون سی مجبوریاں ہیں، یا ان کے گھروں میں کون سے یہودی آ کر داخل ہو چکے ہیں، یہ واللہ اعلم، کہ نہ سیریا کے مارے جانے والے مسلمانوں کے لیے بات کرتے ہیں، نہ فلسطین کے نہتے بچوں کے لیے بات کرتے ہیں، نہ یہ برما کے قتل عام پر کوئی بات کرتے ہیں۔ ان کو تو کچھ لینا دینا نہیں ہے امت مصطفیٰ سے، بلکہ یہ الٹا امت کے ان غریب مسلمانوں کو بلیم کرتے ہیں کہ یہ اس طرح دہشت پھیلاتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا، دیکھ لینا، ان کی کرسیاں ہلیں گی، وقت آئے گا جب ان کے تاج اچھالے جائیں گے، یہ سب بہت بری موت مارے جائیں گے، اس لیے کہ میں نے پڑھا ہے کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چلے گی، ظلم زیادہ دن تک نہیں چلے گا، یہ صدائے بازگشت ہے، پلٹ کر کے واپس آنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، میں نے دیکھا ہے فلسطین کے بہت سارے لوگوں کو جن حالات میں وہ زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی پناہ، 35 سال 40 سال سے ان کی مارکیٹوں پر کرفیو لگی۔ کرفیو سمجھتے ہیں، ایک دن 2 دن کرفیو لگے تو ہمارے دکانوں پر تالا، اور 40 سال سے کرفیو لگا کر کے رکھے ہیں کچھ مارکیٹ میں۔